نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 94 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا فی قریتی کسی بستی میں من نبی کوئی نبی الا مگر یہ کہ اخذنا ہم نے پکڑا اہلہا اس کے رہنے والوں کو بالبأساء تنگی کے ساتھ والضراء اور تکلیف کے ساتھ لعلہم تاکہ یضرعون وہ سب گڑ گڑائیں۔ ثم پھر بدلنا ہم نے بدل دی مکان السیئاتی بدحالی کی جگہ الحسنتی خوشحالی حتیٰ یہاں تک کہ عفو وہ سب بڑھ گئے وقالو اور ان سب نے کہا۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ۔ قریتی بستی، اخذنا اخذ ماخوذ اور مواخذہ کے لیے ہم بولتے ہیں۔ اہلہا اردو کا لفظ ہے اہل و عیال اہل خانہ اور اہل بیت۔ الضراء مضر صحت ضرر رساں۔ بدلنا نعم البدل متبادل اور تبدیلی اور تبادلہ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ مکانہ کون و مقام مکانات اور مکین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ السیئاتی علماء سوء اعمال سیئ اور ظن سوء۔ حتیٰ کہ حت الامکان اور حت الوسعت۔ عربک کے ورڈز ہیں ہمارے پاس بأسائی تنگی، یضرعون گڑ گڑائیں، عفو وہ بڑھ گئے۔ ابھی دیکھیں ایک دفعہ پھر رپیٹ کر لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں 65% ورڈز ایسے ہیں جو اردو سے ریزمبل کرتے ہیں، وہ بلیک کلر میں ریپرزینٹ کیے گئے ہیں اس میں، اور بلو ورڈز ریپیٹڈ ورڈ ہیں وہ آپ کو 20% ڈسپلے میں دیے گئے ہیں، اور جو ریڈ ہیں وہ اسپیسیفک عربک کے ورڈز ہیں وہ اونلی 15% ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 94 میں فرما رہے ہیں کہ نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی، یعنی کسی بستی میں کسی جگہ پہ کوئی نبی ہم نے نہیں بھیجا مگر ہم نے پکڑا اس کے رہنے والوں کو تنگی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ یعنی جیسے پہلے ساری قوموں کے ہم واقعات پڑھ چکے ہیں، ان کے نافرمانی کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ مختلف قسم کے عذاب نازل کیے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ راہ راست کی طرف آ جائیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ان تنگیوں کے بعد جب وہ ان کو خوشحالی دی گئی تو مقصد یہ تھا کہ تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تکلیف کو دور ہونے کے بعد خوش ہوں کہ اللہ نے ان کی خوشحالی کو بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا۔ تو اس پر انہوں نے کوئی تبدیلی کا مظاہرہ نہیں کیا، کوئی خوشی کا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا ہی کمال ہے، یہ تو موسموں کا تغیر و تبدل ہے۔ جیسے ہم تکلیف میں تو روئیں پیٹیں یا جو مرضی کریں، لیکن جب وہ ٹائم گزر کے اچھائی کی طرف آ جاتے ہیں تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ہی کمال ہے کہ ہمارے ساتھ یہ اچھا ہو رہا ہے اور ہم ہی اس قابل ہیں اور ہم سے ہی ایسے ہو سکتا ہے۔ اور یہ پھر یہ ہے کہ اتار چڑھاؤ تو آتا ہی رہتا ہے، ہم بھی لفظ بولتے ہیں۔ یہاں پہ اس آیت میں مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات کوئی دکھ یا تکلیف آتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے کی طرف آ جائیں۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ ہم نے بدل دی بدحالی کی جگہ خوشحالی، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا وہ دیکھ لیتے ہیں آگے۔ انہیں نافرمانی کی باتوں کو انہوں نے آگے کنٹینیو کیا کہ وہ بڑھ گئے، اور انہوں نے کہا قد مس آباءنا الضراء والسراء، یقیناً پہنچی ہمارے آبا و اجداد کو تکلیف اور خوشی، فاخذناہم تو ہم نے پکڑ لیا انہیں، بغتۃ اچانک، وہم لا یشعرون اور اس حال میں کہ وہ سب شعور رکھتے تھے۔ یعنی انہوں نے جب یہ سارا کچھ دیکھا کہ پہلے تکالیف آئیں اس کے بعد اچھا بدحالی سے خوشحالی کی طرف آ جائے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی ایسی تکالیف پہنچی تھیں، خوشیاں بھی ملی تھیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو پھر پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ سب شعور رکھتے ہیں، یعنی پتہ ان کو ساری باتوں کا ہے کہ اس گناہ پہ اس نافرمانی پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس چیز پہ پکڑ ہو رہی ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں
خوشحالی میں تبدیل کر رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا تھا کہ پھر جو ہے وہ ہم اس کو وہ کر رہے ہیں کہ اس میں تبدیل کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، تغیر و تبدل ہے، ماں باپ آبا و اجداد پہ بھی آیا تھا، ہم پہ بھی آ گیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ، اور واقعی بستیوں والے، آمنوا، وہ سب ایمان لے آتے، واتقوا، اور وہ سب تقوی اختیار کرتے، لفتحنا، تو ضرور ہم کھول دیتے، علیہم، ان پر، برکاتی، برکتیں، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، ولیکن، اور لیکن، کذبوا، ان سب نے جھٹلایا، فاخذہم، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں، بما کانوا یکسبون، وہ جو اس وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ افامنا، کیا پھر نہ ڈر ہو گئے ہیں، اہل القریٰ، بستی والے، ان یاتیکم، اس سے کہ آ جائے ان کے پاس، باسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، رات کو، وہم نائمون، اور اس حال میں کہ وہ سب سوئے ہوئے ہوں، اوا آمینہ، اور کیا نہ ڈر ہو گئے ہیں، اہل القریٰ، بستی والے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مسا، مساس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آبا، انا، آبا و اجداد، آبائی علاقے کے لیے ہم اردو میں بولتے ہیں۔ الضراء، مضر صحت اور ضرر رساں چیزوں کے لیے اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فاخذناہم، اخذ ماخوذ اور مواخذہ، لا تعداد، لا علاج، لا علم، لا جواب کے لیے بول لیتے ہیں ہم اردو میں۔ یشعرون، عقل و شعور، لا شعور، یہ شعوری طور پر، ہم عام لفظ بولتے ہیں تو میں تو شعوری نہیں ہے۔ اہل و عیال، اہل خانہ اور اہل بیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ القریٰ، قریہ، بستی، ام القریٰ۔ آمنوا، اور فآمن، امن، ایمان اور مومن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اتقوا، تقوی، متقی۔ لفتحنا، افتتاح، فتح، فاتح اور مفتوح کے لیے۔ الارض، ارض و سما، قطع اراضی اور ارض مقدس۔ کذبوا، کذب یعنی کذاب، کاذب اور تکذیب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بما، ماحول، ماتحت، ماجرا، ماورائے عدالت۔ یکسبون، کسب حلال و حبی و کسب اور اکتساب فیض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عربک کے ورڈ ہے ہمارے پاس، بغتتاً، اچانک، یاتیا، آ جائے، باسو، ہمارا عذاب، بیاتاً، رات کو، نائمون، وہ سوئے ہوئے ہوں۔ آیت نمبر ہماری 95 کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ 96 میں دیکھیے، اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے، یعنی یہ لوگ سارے جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، اگر یہ سب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے۔ اب تقوی کیا ہے کہ وہ اس راستے پر چلتے جو اللہ نے ان کو، جس کی نشاندہی کی اپنے پیغمبر، اپنے نبی کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے، اور ان باتوں سے وہ رکتے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا۔ تقوی کا مطلب ہے ڈرنا، کہ وہ ڈر جاتے ان سے، نافرمانیوں سے، تو ضرور ہم کھول دیتے ان پر، یعنی اگر وہ تقوی اختیار کر لیتے ہمارے کہنے کے مطابق تو ہم ضرور ان پر کھول دیتے آسمان کی برکتیں اور زمین سے بھی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تو جھٹلایا، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں اس وجہ سے جو تھے وہ کمایا کرتے، یعنی ہم نے ان کو پکڑ لیا، جو وہ کرتے تھے اس کے بدلے میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ تو کیا نہ ڈر ہو گئے بستیوں والے اس سے؟ تو کیا بستیوں والے اس بات سے پھر بھی نہیں ڈرے؟ یعنی ہماری پکڑ کے باوجود بھی وہ نہیں ڈرے کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو؟ وہ نہ ڈر ہو گئے بستیوں والے اس سے، اگر، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ انہیں ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا عذاب رات کو ان پر آ جائے، جیسا کہ بہت ساری قوموں پہ آیا بھی، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں، یعنی اگر سوتے ہوئے عذاب آ جائے اور سوتے ہوئے وہ ملیا میٹ ہو جائیں، ختم ہو جائے سب کچھ ان کا، تو کیا وہ اس بات سے بھی نہیں ڈرتے؟ تو کیا نہ ڈر ہو گئے ہیں بستیوں والے اس سے؟ اب یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بستیوں والے اس بات سے بھی نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ رات کو اگر عذاب آئے اور سب کچھ ختم کر دیا جائے، اس بات سے بھی انہیں کوئی ڈر نہیں لگتا۔ ان یاتیہم باسنا ضحیٰ، کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب دن چڑھے، وہم یلعبون، اور وہ سب کھیل رہے ہوں۔ افا آمنو، تو کیا وہ سب نہ ڈر ہو گئے ہیں، مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے، فلا یامن، تو نہیں نہ ڈر ہوتے، مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے، الا القوم، مگر وہ لوگ، الخاسرون، جو سب خسارہ پانے والے ہیں۔ میننگس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم۔ دوحا، شمس و دوحا، صلاۃ و دوحا، یلعبون، لہو و لعب، مکر و فریب، مکار، الخاسرون، خسارہ، خائب و خاسر، یہدی، ہدایت، ہادی برحق، یارثون، وارث، وراثت اور ورثہ کے لیے ہم بولتے ہیں، من جانب، منعن، من حیث القوم، اہلیہ، اہل و عیال اور اہل خانہ کے لیے استعمال ہوتا ہے ورڈ۔
یعنی یہ دیکھیے کہ آ جائے اگر ان کے پاس، اب اچھا پہلے رات کو سونے کی بات تھی، اور اب دیکھیں کہ اگر ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آ جائے، دن میں آ جائے، اس حال میں کہ وہ اپنی نافرمانیوں میں، کھیل تماشوں میں اور ہر سرکشی کے کام والوں میں مصروف ہوں، تو کیا ہوگا؟ تو کیا وہ نہ ڈر ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے؟ یعنی وہ اس بات سے ڈرتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو پکڑ سکتے ہیں، اور نہیں نہ ڈر ہوتے اللہ کی تدبیر سے مگر خسارہ پانے والے لوگ۔ یعنی جو لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں نا، اللہ کی تدابیر سے وہی نہ ڈر ہوتے ہیں، وہی اس طرح سے بھاگ سکتے ہیں، اور کوئی بھی اللہ کی تدبیر سے نہ ڈر نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل نہ کریں، بلکہ اپنے ان لوگوں میں شامل کریں جو کہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔